واقعان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ جس نے اپنے محبوب بندے کو اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرانے کے لیے ایک عظیم سفر پر بلایا۔ یہ واقعہ ہے ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج۔ رات کے سناٹے میں مکہ مکرمہ پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ستارے آسمان کی وسعتوں میں جھلملا رہے تھے۔ کعبہ کے ارد گرد فرشتوں کے ہجوم طواف کر رہے تھے۔ 401 سکوت طاری تھا۔ ایسے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما تھے۔ اسی وقت آسمانوں میں ایک عظیم حکم صادر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جبرائیل، میرے محبوب بندے کو لے آؤ۔ آج کی رات اسے میری خاص نشانیوں کی سیر کرانی ہے۔ حضرت جبریل اپنی پوری عاجزی کے ساتھ زمین پر اترے۔ ان کے ساتھ ایک خاص سواری تھی جسے براق کہا جاتا ہے۔ براق نہایت حسین، سفید رنگ کی، بڑے بڑے روشن آنکھوں والی اور بجلی کی رفتار سے بھی تیز چلنے والی سواری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازے پر پہنچے، بڑے ادب کے ساتھ آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا ہے، آئیے تشریف لے چلیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ نے وضو فرمایا، کپڑے تبدیل کیے، خوشبو لگائی۔ جبرائیل نے براق کی لگام تھامی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ یہ سفر مکہ سے بیت المقدس تک کا پہلا مرحلہ تھا، جسے اسرا کہتے ہیں۔ براق بجلی کی مانند اڑا، زمین کے نظارے، پہاڑ، دریا، بستیاں پیچھے رہتی چلی گئیں۔ راستے میں کئی مقامات پر براق رکا۔ پہلا مقام یثرب تھا، جو بعد میں مدینہ منورہ بنا۔ جبریل نے فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے، جہاں آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پھر طور سینا آیا، جہاں حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کیا تھا۔ پھر بیت اللحم آیا، جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی۔ ہر مقام پر اللہ کی نشانیاں تھیں۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ یہاں تمام انبیاء کرام علیہ پہلا آسمان، یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے خوش ہو کر فرمایا، مرحبا اے نیک بیٹے اور نیک نبی۔ ان کے دائیں طرف نیک لوگوں کی ارواح تھیں جو خوشی سے چمک رہی تھیں، بائیں طرف بدکاروں کی ارواح تھیں جو غمگین تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں دیکھتے تو مسکراتے، اور جب بائیں دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ دوسرا آسمان، یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں نے بڑی محبت سے گلے لگایا اور دعائیں دی۔ تیسرا آسمان، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کا حسن ایسا چمک رہا تھا کہ پورا آسمان روشن ہو رہا تھا۔ انہوں نے بھی خوش آمدید کہا۔ چوتھا آسمان، یہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا، مرحبا اے نیک بھائی اور نیک نبی۔ پانچواں آسمان، یہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کے چہرے پر نور، شفقت اور محبت کا منظر تھا۔ انہوں نے بھی دعا دی۔ چھٹا آسمان، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوشی سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بڑا عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ ساتواں آسمان، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور کے پاس تھے، وہ مقام جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو جنت کی خوشخبری دیجیے۔ اس کے بعد وہ عظیم مقام آیا جسے سدرۃ المنتہی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا بلند مقام ہے جہاں تمام مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ درخت کی شاخیں نور اور رنگوں سے جگمگا رہی تھی۔ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آگے صرف آپ جا سکتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास दरबार में पहुँचे। ये मुलाकात ऐसी थी जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे को अपनी निशानियाँ दिखाएं। कुरान कहता